بچے نے سائیکل چلاتے ہوئے اپنے باپ سے پوچھا، ابو جی یہ اللہ کتنا بڑا ہے؟ باپ نے آسمان کی طرف دیکھا، دور بادلوں میں ایک اڑتے ہوئے جہاز کی طرف اشارہ کر کے بچے سے پوچھا، بچے بھلا یہ جہاز کتنا بڑا ہوگا؟ بچے نے جواب دیا، یہ تو چھوٹا سا ہے، اتنا چھوٹا کہ مجھے صحیح سے نظر بھی نہیں آ رہا۔ اس کے بعد باپ بچے کو جہاز دکھانے ایئرپورٹ لے گیا۔ وہاں جا کر باپ نے جہاز کے پاس کھڑے ہو کر پوچھا، بیٹا اب بتاؤ جہاز کتنا بڑا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابو جی یہ تو بہت زیادہ بڑا ہے۔ اس پر اس کے باپ نے اسے بتایا کہ بیٹا جو اللہ کے جتنے قریب ہوتا ہے اللہ اسے اتنا بڑا لگتا ہے۔ انسان جب انسان سے اکتا جاتا ہے تو دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ خود اپنے آپ میں گم ہو جاتا ہے یا خود اپنے آپ سے گم ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع و عریض قبرستان ہو جہاں وہ لوگوں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنا آیا کرے۔ تمام برے کاموں کی وضاحت دی جا سکتی ہے، لیکن کسی کا دل دکھایا ہو تو اس کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی، صرف مکافات عمل ہوتا ہے۔ انسان یہ سمجھ کر جھوٹ بولتا ہے کہ کبھی بھی پکڑا نہیں جائے گا، اور اس یقین کے ساتھ دھوکہ دیتا ہے کہ اگلا بے وقوف کبھی اس کی عیاری اور مکاری جان نہیں پائے گا، مگر اللہ کا قانون بڑا مختلف ہے۔ انسان کو وہاں آ کر ٹھوکر لگتی ہے جہاں اسے پار پہنچ جانے کا سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے۔ روشنیوں میں تو سب چلتے ہیں ساتھ، مگر اندھیروں میں خدا کے سوا کون ساتھ چلتا ہے۔ اللہ ہمیں نعمتوں سے اس لیے نہیں نوازتا کہ ہم بہت نیک ہوتے ہیں، بلکہ وہ نوازتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ہم ان نعمتوں کے حاصل ہونے کے بعد بھی نیک رہتے ہیں یا نہیں۔ یاد رکھیے، ذکر نعمتوں کی حفاظت اور شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ وہ ساتویں آسمان پر رہنے والا رب ہم زمین پر بسنے والوں کا درد ہمارے ساتھ جینے والے انسانوں سے بہتر جانتا ہے۔ بے بسی تب زیادہ محسوس ہوتی ہے جب آپ کو اس خاص شخص کی انتہائی شدت سے ضرورت ہو، پر چاہتے ہوئے بھی اس کا آپ کے پاس ہونا ناممکن ہو۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا تو ماہر ہے ہی، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ اتنا تو حوصلہ میرے جذبوں کو دے میرے خدا، میں تلخی حیات کا شکوہ نہ کر سکوں، شبنم کی طرح گر کے بھی خاموش ہی رہوں، خوشبو کی طرح درد کا چرچا نہ کر سکوں۔ دوستو، خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس سے روشنی میں نیکی اور بدی صاف نظر آتا ہے۔ کوئی رات ایسی نہیں جو ختم نہ ہوئی ہو، کوئی غلطی ایسی نہیں جو معاف نہ کی جا سکے، کوئی انسان ایسا نہیں جس پر رحمت کے دروازے بند ہوں۔ رحم کرنے والے کا کام بھی یہی ہے کہ رحم کرے۔ کس نے کہا، کیوں کہا، کتنی تکلیف پہنچی، کتنی بے عزتی ہوئی، اس سب کو بھول جاؤ۔ یہ زندگی ہے، اس میں بہت سارے لفظ بولے جاتے ہیں، بہت سارے لفظ سہنے بھی پڑتے ہیں، بہت سارے لفظوں کے بہت سارے معنی بھی ہوتے ہیں۔ لفظوں کو اکٹھا کر کے تم انہیں سوچتے اور سمجھنے بیٹھو گے تو پھر زندگی نہیں گزار سکو گے۔ جب تک سامنے نہ آئے انسان یوں ہی منظر بدلتا ہے۔ ایک دفعہ سامنا کر لو تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو صرف ہوا کا جھونکا تھا، جس کی دور سے آتی آواز ڈراتی ہے، غراتی ہے، مگر نہ اس کا کوئی وزن ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی زور۔ اگر ایک انسان نے آپ کو سب کے سامنے تماشا بنایا ہو اور بعد میں وہ بے شک معافی بھی مانگ لے، اسے معاف ضرور کر دیں، لیکن دوبارہ اس کے پاس جانے کی غلطی کبھی مت کیجیے گا، کبھی بھی نہیں۔ کچھ لوگ اتنے خود پسند ہوتے ہیں کہ ہر جگہ اور ہر کسی سے بس اپنی ہی تعریفیں کرنا اور سننا پسند کرتے ہیں۔ محبت کرنے والے اپنے اندر کوئی کھوٹ کیسے پال سکتے ہیں؟ محبت ہمارے اندر اتنی جگہ ہی کہاں رہنے دیتی ہے کہ کوئی اور جذبہ پنپ سکے۔ محبت ہمیں اندر سے بھر دیتی ہے، مکمل کر دیتی ہے۔ جو مجھے ملا اس پر اللہ کا شکر، جو نہیں ملا اس پہ بھی میں اپنے اللہ سے خوش ہوں کہ مجھے آخرت میں اللہ سے بہت کچھ ملنے کی امید ہے۔ یہ سوچ
آپ کے دل کو سکون بخشے گی۔ بے شک سکون اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ اگر انسان کو یقین ہو جائے کہ اللہ کے بتائے اور روکنے کے ہر حکم میں کتنی حکمتیں، کتنے فائدے ہیں، تو وہ اللہ کے سوا کسی کی سننا اور ماننا چھوڑ دے۔ جب انسان بے سکونی محسوس کرنے لگے، جب انسان پریشان رہنے لگے، جب انسان کو تکلیفوں نے جکڑ لیا ہو، تو رب تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرے، کیونکہ یہ گناہ ہی ہیں جو انسان کے دلوں کو بے چین رکھتے ہیں۔ زندگی میں ہر انسان سے ہر فیصلہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ بعض فیصلے انسان غصے اور جلد بازی میں کرتا ہے، اور بعض جذبات میں مجبور ہو کر، اور کہیں نہ کہیں عقل و ہوش کچھ دیر کے لیے انسان کا ساتھ ضرور چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی نہ کبھی حماقت عقل پر قبضہ ضرور کر لیتی ہے، چاہے وہ چند لمحوں کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ اور یاد رکھیے، زندگی کے مزے تو وہ لوگ لیتے ہیں جنہیں کسی کے بھی آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر کوئی چیز واپس نہیں ملتی۔ اپنے ہاتھوں سے کسی کو کھو دو تو وہ کبھی واپس نہیں ملتا۔ گھر ٹوٹنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ پرندے کا گھونسلہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ کتنے دن وہی اڑتا کڑلاتا ہے۔ انسان کی تکلیف تو جانور کی تکلیف سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے، طاقت انسان کو بدلتی نہیں ہے، بس اس کا نقاب اتار کر اس کا اصلی چہرہ ظاہر کر دیتی ہے۔ زندگی میں کافی ٹھوکریں ملتی ہیں، لیکن زندگی میں اپنے پیروں پہ اٹھ کھڑے ہونے کا فیصلہ ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب کو بھلا دو۔ وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو، باقی سب کو چھوڑ دو۔ مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو، باقی سب بھلا دو۔ اور اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو، میں سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ کبھی کبھی دل کی تسلی کے لیے یہ یاد کرنا بہت بہتر ہوتا ہے کہ دنیا مکافات عمل ہے۔ جو تمہارے ساتھ جیسا کرے گا اس کے ساتھ اس سے بھی برا ہوگا۔ یہ کبھی مت بولنا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجئے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔